باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا جو ہے یہ کالنگ پارٹیکل ہے، کالنگ پارٹیکل، اردو میں اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ ایو جو ہے اس کو اردو میں منادا کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہیں گے the one who is called، the one who is called۔ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین ریلیٹو پروناؤن ہے، جس طرح انگریزی میں دیٹ، ہو، وچ ریلیٹو پروناؤن آتے ہیں، اسی طرح الذین ریلیٹو پروناؤن ہے جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ آمنو لفظی معنی ہے آمنو کا، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اور اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے۔ جو ہی اس کے ساتھ یہ الذین مل جائے تو الذین اور آمنو مل کر جو معنی بنائیں گے وہ جو ایمان لائے، تو اس کا معنی بنتا ہے وہ جو ایمان لائے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے۔ کتنا پیارا خطاب ہے ایمان والوں سے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ ان کو پکارتا ہے، اے ایمان والے، لا تبطلوا صدقاتکم۔ لا نہیں کے معنی میں ہے، تبطلوا کا لفظی معنی ہے تم باطل مت کرو، تبطلوا تم باطل کرو، لا تبطلوا تم باطل مت کرو۔ پھر یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ نہیں کا معنی ہم نے ادھر مت میں لیا ہے۔ تبطلوا کا معنی ہے تم باطل کرتے ہو، لا کا معنی ہے نہیں، تم باطل مت کرو۔ کیا باطل مت کرو؟ صدقات، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے،
اور مضاف بھی ہے، کم مضاف الیہ ہے۔ صدقاتکم اپنے صدقات، لفظی معنی ہے تمہارے صدقات۔ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، کینسل آؤٹ، ڈونٹ کینسل آؤٹ۔ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، کس چیز سے باطل مت کرو؟ بالمن، احسان جتانے سے، احسان جتانے سے، والاذی اور ستانے سے یا تکلیف دینے سے یا دل آزاری کرنے سے۔ لا تبطلوا، ڈونٹ نلیفائی، ڈونٹ کینسل آؤٹ، ڈونٹ کینسل آؤٹ یا ڈونٹ نلیفائی صدقاتکم، یور چیریٹیز، یور چیریٹیز، بالمن والاذی، by flaunt of favor، by flaunt of favor or by offending۔ اے ایمان والو جب تم صدقہ دو گے، خیرات دو گے کسی شخص کو، تو اس پر احسان مت جتاؤ یا اس کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری صدقات جو ہیں یہ برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اس صدقے کو رد کرتا ہے۔ اللہ اس کی مثال نیچے بیان کرتا ہے کا تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ الذی کا معنی ہے جو، اس میں موصولہ ہے، ينفق فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب ان دو کا معنی ہم اکٹھے کریں گے تو معنی بن جائے گا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خرچ کرتا ہے مالہ، مال آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے، اس کا مال، مالہ اس کا مال،
اس شخص کی مثال جو احسان جتانے والا ہے، جو دل آزاری کرنے والا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس سے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ کیسے توقع رکھے گا کہ اللہ اس کو فائدہ دے؟ اللہ کے لیے تو اس نے کام ہی نہیں کیا ہے، اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کیا ہے، لہذا لوگ ہی اس کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، اللہ سے اس کا سروکار ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو وہ مال دیتا ہی نہیں ہے۔ جو شخص احسان جتانے والا ہے، دل آزاری کرنے والا ہے مال دے کر، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنا مال لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، لا يُؤْمِنُ ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے، مگر اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احسان بھی جتاتا ہے، دل آزاری بھی کرتا ہے، ایمان والا شخص ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، مال خرچ کر کے احسان مت جتلاؤ، دل آزاری مت کرو، کیونکہ رب ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جن کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے۔ اس کی مثال رب ایک چٹان کے ساتھ دیتا ہے، پس مسلہ ہو، اس کی مثال، اس کی مثال
بس اس کی مثال کمثل صفوان اس چٹان جیسی ہے، مثل صفوان چٹان جیسی، اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے، علیہ تراب، علیہ اس پر، تراب مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی لمبی چٹان ہے، اس لمبی چٹان پر مٹی کی تہ پڑی ہے، مٹی کی تہ پڑی ہے، اور زمیندار سمجھتا ہے کہ اس مٹی پر وہ کاشت کر سکتا ہے، اس نے بیج بوئے، اس نے فصل اگائی، فصل تیار ہو گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل کا معنی ہے ہیوی رین، اصاب اصابہ کا معنی ہے گرنا یا پڑنا، ہو اس پر، فَأَصَابَهُ وابل اس پر زبردست بارش ہوئی، اس بارش کی وجہ سے جو مٹی ہے وہ نیچے کی طرف کھسک گئی، جو کھیت اس چٹان پر، اس چٹان کی مٹی پر اس زمیندار نے بنائی تھی، وہ کھیت مٹی سمیت نیچے آ گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ترک معنی ہے اس نے چھوڑا، ہو اس چٹان کو، اس چٹان کو چھوڑا، سلدا ننگا، ننگا ننگا چھوڑا، جس طرح کسی کے سر کے بال نہیں ہوتے ہیں اسی طرح یہ چٹان ظاہر ہو گئی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس چٹان پر کبھی کوئی کھیت اگی ہی نہیں تھی، لا يقدرون على شيء، لا يقدرون، یقدرون فعل مضارع ہے، یقدرون وہ قدرت یا طاقت، یا انگریزی میں اس کو ہولڈ کہیں گے، رکھتے ہیں،
لا یقدرون، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ کوئی ہولڈ نہیں رکھتے ہیں، وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں علی شیء، کسی چیز پر، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبو جو اس نے کمایا، یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہے جنہوں نے چٹان پر کھیتی بوئی، ما کسبو جو کچھ انہوں نے کسب کیا، جو کچھ انہوں نے کمایا، what they earned، جو کچھ کھیت انہوں نے بنائی تھی، لا یقدرون علی شیء، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بارش کی ایک زوردار می سے وہ تو سب بہہ گیا ہے، نیچے کی طرف چٹان خالی پڑی ہوئی ہے، اس پر جو محنت لگی تھی وہ ضائع ہو گئی، کوئی طاقت نہیں ہے اس چیز پر، مما کسبو وٹ دے ارنڈ، جو محنت انہوں نے لگائی تھی، جو مشقت انہوں نے کی اس کھیتی کو کھڑا کرنے میں، اس پر کوئی طاقت وہ نہیں رکھتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک جو اللہ ہے لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہے القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے کافر قوم کو، یہاں اللہ مبتدا ہے، لا یہدی جو جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر بنتی ہے اس مبتدا کے لیے۔ اس طرح ہم پچھلے 3 آیتوں سے لگاتار مختلف مثالوں کے ذریعے سے سنتے چلے آئے کہ صدقات کو قبولیت تب ہی ہے جب یہ احسان جتانے سے اور دل آزاری سے بچ جائے۔ ورنہ
صدقہ ہمارے لیے مہلک بن جاتا ہے اور رب اسے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو نہ اللہ پر اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقہ خلوص کی بنیاد پر دیں اور اسے ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت